نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 174 پوری آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تجوید کے اعتبار سے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، نون مشدد گناہ کیا، الذین کے لام کو پتلا پڑا کیونکہ پر لام صرف اسم جلالہ کا لام زبر کے ساتھ پیش کے ساتھ اگر اس کا ماقبل بھی ہو تو یکتمون، یہ کاف کے اوپر ہم یکتمون کاف کو یکتمون نہیں کریں گے، وہ قلقلہ ہو جائے گا۔ ما کو مد کی ہم نے، اس کے بعد اس کے اندر اس اگلے کلمہ میں حمزہ اس کا سبب مد ہے، ما انزل اللہ من الکتاب۔ من تھا، من کے نون کو زبر کس نے دی؟ من کا نون ساکن، الکتاب کا لام ساکن، دونوں میں سے اگر پہلا ساکن من کا نون ہو تو اس کو فتحہ زبر دیتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ عذاب کی ذال، یزکی زا، تو دونوں میں فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ اس زا کے لیے میں نے یزکی دونوں دانتوں کو آپس میں جوڑا، اس کے لیے نہیں جوڑا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین اس میں موصول ہے، یکتمون کتما یکتمو باب نون سے، ما موصولہ، انزلہ باب افعال، نون زا لام مادہ سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ اسم جلالہ، من حرف جارہ، الکتاب اسم، ویشترون اشتریا یشتریون سے یشترون بنا، سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں بہت بار بنا چکے۔ اسلام 360 میں جائیں، شین را یا مادہ سلیکٹ کریں تو سورہ بقرہ کی کون کون سی آیت نمبر میں یہ لفظ آتا ہے، آپ میرے اس آیت نمبر والے لیکچر پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو پورے کا پورا وہ لفظ مل جائے گا۔ بہی با حرف جارہ ہے، ساتھ ساتھ اس کا نام با مبادلہ بھی ہے۔ با کی 14 اقسام ہیں۔ ہا ضمیر، ثمناً قلیلاً، موصوف اور صفت، اولئک اس میں اشارہ، ما نافیہ، یأکلون اکلا یأکلون باب نون سے ہے، ناصرہ ینصرون کے وزن پر، فی جارہ، بطونہم بطن کی جمع بطون، ہم ضمیر مجرور متصل، تو گویا یہ مرکب اضافی بنا۔ الا حرف استثناء مفرغ، یعنی اس سے پہلے مستثنی منہ موجود نہیں ہے۔ النار مفعول بہ، واو حرف عطف ہے، لا نافیہ ہے، یکلم، کلم یکلم، یہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو یہ باب تفعیل سے ہے، فعل مضارع۔ ہم ضمیر منصوب متصل، اللہ اسم جلالہ، یوم القیامہ دونوں اسماء، پھر واو عطف، لا نافیہ، یزکی، زکا یا یزکیو، تو یہ یزکیو میں یا سے پیش اس لیے حذف ہوئی ہے کہ اس کے پہلے کسرہ ہے۔ یا حرف علت مضموم ماقبل کسرہ ہو تو اس یا کی پیش کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہ قاعدہ ہے۔ ہم پھر ضمیر منصوب متصل کیونکہ فعل کے بعد آئی ہے، یہاں پہ بھی منصوب متصل کے فعل کے بعد آئی ہے۔ وَلَهُمْ اور لہم مرکب جاری خبر آگے چلتے ہیں، عذاب موصوف، علیم صفت، تو گویا یہ دونوں اسماء تنوین کے ساتھ ہیں تو یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی بن رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف، علم نحو۔ علم نحو میں دیکھتے ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل
کوئی شک نہیں، اس کا ایک اسم آتا ہے، اس اسم کے میں کوئی شک نہیں۔ اسم کیا ہے؟ الذین۔ الذین کا صلہ کیا ہے جی؟ یہ صلہ ہے اس کا۔ یکتمون میں یہ واو ضمیر جو فعل اور فاعل ہے، یہ واو ضمیر اس الذین کی طرف راجع ہے۔ ہر اسم موصول کے بعد صلہ کے اندر ایک ضمیر آتی ہے جو اس کی طرف راجع ہوتی ہے۔ ما پھر موصولہ، انزل اللہ فعل جمع فاعل، من الکتاب مرکب جاری، تو یہ پورا جملہ جو ہے وہ صلہ بن رہا ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ کتاب میں سے وہ مفعول بہ ہے، اس کو وہ جٹلاتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ چھپانا مانا ہوگا، جٹلانا نہیں۔ ختم یکتم چھپانا، تو گویا ان کا اسم الذین اور اس کا صلہ یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، تو فعل فاعل اور مفعول بہ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اس الذین کا صلہ۔ گویا اسم انا مکمل ہوا، کوئی شک نہیں ان لوگوں میں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ جو نازل کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کتاب، یہ بہی ہا ضمیر اس کی طرف جاتی ہے۔ اور یشترون، ایک چیز ایٹ اے ٹائم ہم ایک چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں، دوسری خرید رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 1 دینار کا سیب خریدتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیب ہم نے لیا اور دینار کو بیچا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مبادلہ، ایک چیز کا دوسری کے ساتھ تبادل کرنا۔ تو گویا کتاب کے بدلے تھوڑی قیمت لینا، یہ ہے بہی اس کتاب کے بدلے میں ثمنن قلیلا یشترون، تو یشترون میں یہ واو فاعل، موصوف اور صفت مل کر مفعول بہ، یہ جارہ با اور ہا ضمیر مرکب جاری متعلق یشترون، تو گویا یہ معطوف ہوا کس کے اوپر؟ یکتمون کے اوپر۔ ان الذین یکتمون ویشترون، گویا یہاں تک یہ الذین ہوا، یعنی الذین کے اندر یہ یکتمون سے لے کے ثمنن قلیلاً اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، جو مرضی اس کو کہیں۔ آگے اس کی خبر کیا ہے؟ یہ خبر ہے، مبتدا اولئک ہے، اس میں اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ پچھلے الذین کی طرف اشارہ ہے۔ ما نافیہ، یأکلون میں فعل اور فاعل، فاعل یہ واو ہے، نہیں وہ کھاتے، یا بی فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نہیں وہ ڈالتے اپنے پیٹوں میں، آگ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے، تو گویا وہ اپنے پیٹ میں صرف اور صرف آگ ہی بھرتے ہیں۔ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، گویا ایک اسلوب ہے کہ اللہ سے پہلے اگر جملہ نافیہ ہو تو آپ نفی کو چھوڑ کر معنی سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، نفی کو چھوڑ کر اور اللہ کے اسلوب کو ساقط کریں تو آپ پڑھیں یأکلون النار، تو وہ صرف اور صرف آگ ہی کھاتے ہیں۔ یأکلون فعل فاعل اور یہ نار مفعول بہ۔ یہ اس مبتدا کی یہ خبر ہے۔ کیسے جی؟ ما نافیہ ہے، فعل اور فاعل
یہ جارہ کے ساتھ یہ بطونہم مرکب جاری بنا، یہ حرف استثناء مفرغ اور یہ مفعول بہی، تو یہ پوری اولئکہ کی خبر بنی۔ یہ مبتدا اور خبر مل کر خبر انا، گویا یہ اسم انا سے کے بعد اسم انا اور خبر انا، یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی۔ لا نافیہ ہے، واو عطف ہے، یکلم اس فعل کا عطف ہے یأکلون پر، تو کیا ہے جی؟ یکلمہم اللہ۔ اگر مفعول بہی کوئی اس میں ضمیر ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو کنڈیشن، تو پھر جملے کا اسلوب جو ہے فعل مفعول بہی فاعل بن جاتا ہے۔ نارمل اسلوب ہے فعل فاعل اور مفعول، تو یہ مفعول بہی مقدم ہو جاتا ہے۔ تو گویا نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے، کب؟ اس میں ظرف زمان، یہ مفعول اس کو کہیں گے مفعول لہو مرکب اضافی کو، تو یہ اس دن قیامت والے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کیا ہے جی؟ اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا۔ یہ جو کلام تک ہے نا، یہ ہے اس مفعول بہی کا مقدم ہونا، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے مقدم ہونے کی ڈیفینیشن کی تھی۔ تو آگے کیا ہے؟ پھر واو عطف ہے، لا نافیہ ہے، یزکیہم، اس کا معطوف بھی یأکلون پہ ہے، تو گویا اولئکہ مبتدا ہو کر ما یأکلون ولا یکلمہ اللہ ولا یزکیہم، یہ سب اس کے اوپر عطف ہے۔ تو گویا یہاں تک مبتدا اور خبر ہوئی۔ ان کے بارے میں، الذین کے بارے میں خبر کیا ہے کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ، واو پھر عطف ہے، لہم عذاب علیم، عذاب علیم دونوں مرکب توصیفی ہو کر مبتدا اور یہ خبر مقدم۔ اگر خبر جار مجرور ہو تو کثرت سے وہ مقدم ہوتی ہے، تو خبر بھی مقدم کرنا اس میں تاکید پیدا کرنے کے برابر ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بھی معطوف علی یأکلون ہی ہے۔ تو پوری آیت گویا کہ اولئکہ سے پہلے تک اسم انا اور اولئکہ سے بعد پورا خبر انا، تو گویا انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ یہ پوری آیت ہے۔ تو اسم کے بارے میں یہ خبر ہے، وما علینا الا البلاغ۔